إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من يعمل سوءا يجز به رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، فصلیں تیار ہیں، گندم کی فصل تیار ہے۔ کسان جو کئی مہینوں کی محنت کے بعد اس کے بہترین نتیجے کے لیے اور منافع کا منتظر ہے، تو اس وقت میں بارشوں کا تیز آنا اور اولوں کا آنا، جس سے گندم کی فصل تباہ ہو گئی، اور بہت زیادہ ویڈیوز اور خبریں آ رہی ہیں کہ کئی ایکڑ فصل ان کی تباہ ہو چکی ہے۔ ایک جگہ پر سنا کہ ایک مربع تربوز کی جو فصل وہ اولوں کی نظر ہو گئی، وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئی۔ ایک اور خبر آئی کہ 200 پلیٹیں، سولر پلیٹیں اولے برسنے کی وجہ سے وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئی ہیں۔ یہ بے موسمی بارشیں، تیار فصل پر اولوں کا برسنا، یہ چند دن پہلے زلزلے کا آنا اور سیلاب کا آنا، یہ کس وجہ سے ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ بر و بحر کے اندر، خشکی اور سمندر کے اندر کسی بھی قسم کا اگر کوئی فساد برپا ہوتا ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے،
کوئی فتنہ برپا ہوتا ہے تو یہ تمام کا تمام انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے، چاہے وہ سمندر کے اندر ہو، طوفان آئے سمندر کے اندر، یا وہ خشکی کے اندر زمین پر کہ وہ طوفان آئے، بارشیں آئے، اولے آئے بے موسمیں، تو وہ لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ پر رب کائنات فرماتے ہیں وَمَا مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو بھی کوئی برا عمل کرے گا تو اس برے عمل کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، چاہے وہ اس برے عمل کا بدلہ دنیا کے اندر کسی نقصان کی صورت میں، کسی بیماری کی صورت میں، کسی مصیبت کی صورت میں، کسی پریشانی کی صورت میں، کسی بیماری کی صورت میں ملے، یا آخرت والا دن اس برے عمل کا نتیجہ ملے۔ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو بھی کوئی برا عمل کرے گا اس کا نتیجہ اس کو ملے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ جو ہم لوگوں کو مختلف قسم کے عذاب دیتے ہیں یہ در حقیقت ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، قیامت والے دن بڑے عذاب سے پہلے ہم ان کو متنبع کرنے کے لیے تاکہ یہ لوٹ آئیں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے معذرت کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، تو ہم انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سزائیں دیتے رہتے ہیں۔ یہ بے موسمی بارشیں یا اولوں کا آنا در حقیقت انہی کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر نیک لوگوں پر اس طرح کی کوئی مصیبت آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، جس طرح کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم آزماتے ہیں ان کو بسا اوقات مالوں کی کمی کے ساتھ، اولاد کی کمی کے ساتھ، یہ رزق کی کمی کے ساتھ ہم ان کو آزماتے ہیں، لیکن جو صبر کرتے ہیں صبر کرنے والوں کا کے لیے بہت بڑا اچھا انجام ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ تو بے حد محبت کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، تو پھر یہ مختلف عذاب کیوں آتے ہیں؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بہت رحمت کرتا ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ مِئَةَ رَحْمَةٍ، اللہ تعالیٰ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت کو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں پر تقسیم کر دیا ہے، زمین اور آسمان والوں پر تقسیم کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں اپنے بیٹے کے ساتھ، بھائی اپنے بھائی کے ساتھ، بہن اپنے بھائی کے ساتھ، بہن اپنی بہن کے ساتھ، چچا اپنے بھتیجے کے ساتھ، خالہ اپنے بھتیجے بھانجوں کے ساتھ، یعنی یہ جو پیار کرتے ہیں، یہ جو شفقت ہوتی ہے، یہ جو الفت ہوتی ہے، یہ جو رحمت ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ جب سے کائنات بنی ہے تب سے اس کو بانٹنا شروع کیا ہے اور قیامت تک یہ بڑھتی رہے گی۔ اور 99 رحمتیں اور شفقتیں اور محبتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ بذات خود اپنے بندوں پر رحمت اور شفقت کرتا ہے اور محبت کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی لائے گئے جنگ کے بعد مال غنیمت کے اندر، وہ قیدی مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں۔ دیکھا ایک عورت کو جو دیوانہ وار کچھ چیز تلاش کر رہی ہے، کبھی دائیں دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے، کبھی آگے دیکھتی ہے، ڈھونڈ رہی ہے۔ اچانک ایک بندے کے پاس اس کا ایک بچہ ملا، بھاگ کر آئی، اپنے بچے کو پکڑا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا، نہیں دیکھا کہ کوئی مرد دیکھنے والے ہیں، کوئی عورتیں دیکھنے والی ہیں، کہاں پر کھڑی ہوئیں، فوراً بیٹھی، اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کر حیران ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا اے میرے صحابہ، کیا تم اس عورت پر تعجب کرتے ہو کہ کس قدر یہ اپنے بچے پر کے ساتھ محبت کر رہی ہے، کس قدر اپنے بچے پر مہربان اور شفیق ہو رہی ہے؟ کیا تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ کہا مجھے اس بات کا جواب دو کہ اگر اس کو کہا جائے کہ وہ اپنے بچے کو جہنم آگ کے اندر ڈال دے، کیا وہ ڈال دے گی؟
صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ کے اندر ڈال دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہیں اس سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو پھر جب اتنا محبت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کرتا ہے تو پھر یہ مختلف قسم کے عذاب کیوں، یہ بے موسمی بارشیں کیوں، یہ اولوں کا پڑنا کیوں، یہ کیوں ہے؟ در حقیقت وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اپنی فرما برداری کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی بجائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ جائیں اور توبہ کرنے کی بجائے وہ اکڑنا شروع کر دیں، تکبر شروع کر دیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود نہ ہوں، جس رب نے ان کی پیشانی کو، جس رب نے پیشانی کو بنایا اپنے سامنے ٹکانے کے لیے، اپنے سامنے جھکنے کے لیے، وہ پیشانی غیر اللہ کے سامنے جھکے، غیر کے سامنے جھکنا شروع کر دے۔ جس رب نے مال دیا وہ مال رب کے راہ کے علاوہ، رب کی رضا کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر وہ تقسیم ہو، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز جائے، غیر اللہ کے نام کے وہ چڑھاوے چڑھائیں، غیر اللہ کے نام کی وہ منتیں مانیں۔ جس رب نے آنکھیں دی تھی قرآن مجید پڑھنے کے لیے، سیدھا راستہ دیکھنے کے لیے، حیا کرنے کے لیے، وہ آنکھیں بد نظری کرنا شروع کر دیں۔ جس رب نے کان کے اندر شنوائی دی، سننے کی طاقت دی، وہ کان رب تعالیٰ کا قرآن سننے کی بجائے وہ گانا سننا شروع کر دیں۔ جس رب نے زبان کے اندر قوت گویائی دی، وہ زبان رب تعالیٰ کی حمد و ثنا اور کبریائی کی بجائے لوگوں کی غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، گالی گلوچ بکنا، جھوٹ بولنا اور الزام تراشی کرنا اور بہتان لگانا ان کی زندگی کا مقصد بن جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر آزمائشیں بھی آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چھوٹے چھوٹے پھر عذاب بھی آتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، لیکن معافی مانگنے کی بجائے اکڑ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علامات قیامت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اذا اتخذ الفیء دعلا، جب مال غنیمت کو ذاتی مال سمجھ لیا جائے گا، یعنی مال غنیمت ہے، بیت المال کا مال ہے، تو وہ اس کو اپنا ذاتی مال سمجھ کر اپنے کام کے اندر صرف کرنے لگ جائیں گے۔ آج ہم اپنے حکمرانوں پر اگر نظر دوڑائیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمران اپنی رعایا کے لیے وہ نہیں سوچتے جتنا وہ اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں۔ وہ مال، عوام کا مال ہڑپ کر کے اپنے اور اپنے اولاد کا بینک بیلنس بنا رہے ہیں، اپنے اولاد کے لیے وہ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی ہمارے حکمران اپنی عوام کی فکر نہیں کرتے جتنا وہ فکر اپنی اولادوں کی فکر کر رہے ہیں۔ اگر ان کے بینک اکاؤنٹ دیکھے جائیں تو پاکستان کے علاوہ دبئی، امریکہ اور غیر ملکوں کے اندر ان کی بڑی بڑی جگیریں ہیں، بڑے بڑے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بینک بیلنس ہیں، اتنا مال اکٹھا کر لیا ہے کہ ان کی کئی نسلیں کھا سکتی ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو بخار ہو جائے تو وہ اس کا علاج کروانے کے لیے لندن تک جاتے ہیں، جبکہ پاکستان کا غریب وہ اپنے گھر کے گلی کے کونے پر موجود جو میڈیکل سٹور ہے وہاں سے بھی دوائی لینے کی سکت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، ساری رات بے چینی اور بے سکونی کے ساتھ گزار لیتا ہے، لیکن دوائی کے پیسے نہیں ہوتے۔ لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں، کوئی پھانسی کا پھندا لے رہا ہے تو کوئی زہر کا پیالہ پی رہا ہے، کوئی نہر کے اندر اپنے بچوں سمیت چھلانگ لگا رہا ہے، تو کوئی ریل گاڑی کے سامنے لیٹا ہوا ہے، تو کوئی اپنے بچوں کو ذبح کر رہا ہے، تو کوئی اپنی عزت کو نیلام کر رہا ہے، بیچ رہا ہے۔ تو ہمارے حکمران، ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اتخذ الفیء دعلا، جب مال غنیمت کو، بیت المال کو اپنا ذاتی مال سمجھ لیا جائے گا۔ جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے اسلاف کو نظر دوڑائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، زخمی ہو گئے تو حکیم نے کہا کہ ان کا خون بہت بہہ گیا ہے، کمزوری ہو گئی ہے،
کمزوری ہو گئی ہے، انہیں شہد پلاؤ۔ تو گھر میں پوچھا، شہد موجود نہیں تھا۔ کہا بیت المال کے اندر شہد ہے، گھر میں موجود نہیں ہے۔ کہا بیت المال سے تو میں نہیں لے سکتا، تب لے سکتا ہوں جب تمام مسلمانوں سے پوچھ لوں، تب لے سکتا ہوں، اب تمام مسلمانوں سے پوچھنا ممکن نہیں ہے۔ تو وہ حکمران جو 2 چمچ شہد کے وہ بیت المال سے نہیں لے رہے، تو ہمارے خزانے کے، ہمارے حکمرانوں کے خزانے بھرے جا رہے ہیں۔ فرمایا اذا اتخذ الفیء دعلا، آگے فرمایا والزکوٰۃ مغرمہ، اور زکوٰۃ کو جب چٹی سمجھ لیا جائے گا، جب زکوٰۃ دینے کی باری آئے گی تو زکوٰۃ انسان اپنے دل کی کھلے دل سے نہیں دے گا، بلکہ ناگواری کے ساتھ دے گا، پوری زکوٰۃ نہیں نکالے گا، تھوڑی زکوٰۃ نکالے گا۔ اگر ہم اپنے علاقے کے اندر، معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں تو دیکھتے ہیں چند تاجر وہ صحیح زکوٰۃ نکالتے ہیں، باقی صحیح زکوٰۃ نکالنے والے نہیں ہیں، یا تو تھوڑی زکوٰۃ دے دیتے ہیں یا دیتے ہی نہیں ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، مال ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے، مال جلدی خراب نہیں ہوتا، چوری ہونے سے بچ جاتا ہے، ڈکیٹی سے محفوظ رہتا ہے، یعنی مال پاک ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی زمین سے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا حصہ ادا نہ کیا جائے، عشر ادا نہ کیا جائے، اور تو پھر کیا پڑھتے ہیں، تو پھر یہی اولے برستے ہیں، غیر موسمی بارشیں برستی ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ کا حصہ ہوتا ہے وہ تو پہلے، یعنی مراد جو ان کا ضائع ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب یہ اللہ تعالیٰ کا جو حصہ عشر صحیح وقت پر ادا کر دیا جائے اور زکوٰۃ صحیح وقت پر ادا کر دی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت میں بارش عطا فرماتا ہے جب ان کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ چوک اعظم میں رہا ہوں، وہاں کے ایک ذمہ دار کو جانتا ہوں، جب ان کو سب آس پاس کے لوگ سپرے کرتے تھے، کھاد ڈالتے تھے اپنی فصل کو، لیکن اس کے باوجود ان کی فصل وہ بیماری سے بچ نہیں سکتی تھی، اس کی فصل بالکل ہری بھری اور بغیر کسی بیماری کے ہوتی۔ ان سے پوچھا آپ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے کبھی سپرے نہیں کی، جتنے سپرے کے پیسے ہوتے ہیں میں رب کے راہ کے اندر دے دیتا ہوں، میں پورا عشر نکالتا ہوں، پورا زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اسی وجہ سے کبھی میرے فصل پر اولے نہیں پڑے، کبھی میری فصل خراب نہیں ہوئی، کبھی میری فصل کے اوپر بیماری نہیں لگی۔ فرمایا جب بندہ اپنی فصل سے، رب کی زمین سے رب کا بتایا ہوا عشر عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت میں بارشیں عطا کرتے ہیں جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بارش کی ضرورت نہیں ہوتی تو پھر بارش آتی نہیں ہے۔ جس طرح کہ وہ ایک مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی نے سنا کہ پہاڑوں سے آواز آ رہی ہے کہ اس کی حدیقت ہے فلاں کے باغ کو پانی پلاؤ، بادلوں سے آواز آ رہی ہے۔ کہتے ہیں ایک دم میں نے دیکھا کہ بادل جمع ہوئے، بارش برسنے شروع ہوئی، وہ ایک کھالے کی شکل ہو کر وہ ایک باغ کے اندر چلی گئی۔ تو میں نے جب وہاں جا کر دیکھا تو ایک شخص ہے وہ اپنے باغ کو پانی لگا رہا ہے، تو میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا عمل ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب یہ میرے باغ سے پھل آتا ہے تو میں اس پھل کے 3 حصے کر لیتا ہوں، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک حصہ اس باغ پر خرچ کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ میں کیا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کا حصہ نکالا جائے گا، زکوٰۃ ادا کی جائے گی اور عشر ادا کیا جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علم حاصل کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوگی، بلکہ دکھلاوے کے لیے دین کا علم سیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ مجھے عالم کہیں، میرا نام بلند ہو، میں اس علم کے ذریعے سے مال کما سکوں، مال حاصل کر سکوں، مال بٹور سکوں، لوگوں کے جیبوں پر اس کی نظر ہوگی، مال کھانے کا ارادہ ہوگا۔ جب اس وجہ سے ہوگا، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والامانۃ مغنمہ، اور امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے گا، یعنی اپنا حصہ سمجھ لیا جائے گا کہ غنیمت کے طور پر مجھے یہ مل گئی ہے، یعنی بے دھڑک وہ امانت کے مال کو وہ استعمال کر رہے ہوں گے۔ یعنی جب مالک پوچھے گا تو وہ کہے گا کہ میرے پاس ہے نہیں، مالک پوچھے گا یا تو انکار کر دیتا ہے، مالک پوچھتا ہے تو یا ٹال مٹول کر دیتا ہے۔ آج ہم امانت دار لوگوں کو تلاش کریں تو بہت کم لوگ ملتے ہیں، کسی سامان پر اس کو بٹھا کر جائیں، گلے پر، دکاندار اگر گلے پر کسی کو بٹھا کر جائے تو واپس آتا ہے تو حالت وہ نہیں ہوتی۔ یعنی
امانت دار لوگ بہت کم رہ گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ قیامت کی نشانیاں بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ بندہ اپنی بیوی کے قریب تو ہو جائے گا، واقع امہ ہو، لیکن اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا۔ آج ہم معاشرے کے اندر دیکھیں تو اس کی مثالیں بے شمار ملتی ہیں۔ لوگ بیوی پر تو اتنا خرچ کر دیتے ہیں کہ پوچھتے تک نہیں، اتنا دے دیتے ہیں کہ ان کو پوچھتے تک بھی نہیں۔ اگر بوڑھے والدین اگر کچھ مانگ لیں تو ایک ایک روپے کا، ایک ایک پے کا حساب کر کے اس کو دیتے ہیں۔ اگر وہ مانگ لیں تو کہتے ہیں پچھلے ہفتے آپ کو 1000 روپیہ دیا تھا، وہ کہاں چلا گیا، وہ کہاں خرچ کر لیا۔ بچوں کے کھلونوں پر ہزاروں خرچ کر لیں گے، لیکن والدین کی دوائی کے لیے، بیمار والدین کی دوائی کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اپنی بیوی کے لیے ہزاروں روپے کے ملبوسات تو آ جائیں گے، لیکن گلی کے اندر موجود ڈاکٹر کو اپنے بیمار والدین دکھانے کے لیے، اس کا علاج کرانے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادنیٰ صدیقہ و اقصیٰ اباہ، اپنے دوست کو تو گلے لگائے گا لیکن اپنے باپ سے دور رہے گا، اپنے باپ کے پاس نہیں بیٹھے گا۔ دوستوں کے لیے تو اس کے پاس کئی گھنٹے ہیں، لیکن باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ 24 گھنٹوں میں اس کے پاس والدین کے پاس بیٹھنے کے لیے 5 منٹ بھی نہیں ہے۔ اگر کبھی کبھار والدین کے پاس بیٹھ بھی جائے تو توجہ والدین کی طرف نہیں ہوتی، بلکہ موبائل کی سکرین پر توجہ نظر لگی رہتی ہے، نظر والدین پر نہیں پڑتی، بلکہ موبائل کی سکرین پر سے اس کی نظر ہٹتی نہیں ہے۔ کئی گھنٹے، 16 گھنٹے، 10 گھنٹے موبائل چلانے کے لیے ہوگا، لیکن آدھا گھنٹہ والدین کو دینے کے لیے نہیں ہوگا۔ جب یہ حالات ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سعد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا جو سردار ہوگا وہ ان کا فاسق فاجر ہوگا۔ آج ہم اپنے قبیلوں کے بڑوں کو دیکھ لیں، جماعتوں کے بڑوں کو دیکھ لیں کہ اور اپنے تنظیموں کے بڑوں کو دیکھ لیں کہ کتنے لوگ سچے ہیں اور کتنے دیانتدار ہیں، وہ کتنا نمازی ہیں۔ کتنا اگر ہم نظر دوڑیں تو نظر آتا ہے کہ جو قبیلوں کے بڑے ہیں، جماعتوں کے بڑے ہیں اور تنظیموں کے جو بڑے ہیں، وہ فاسق فاجر لوگ نظر آتے ہیں، جس کے پاس جو جتنا بڑا فاسق ہوگا اتنا بڑا عہدہ ہوگا۔ آج ہم عہدے ان کی قابلیت کی بنیاد پر نہیں، ان کے علم و دیانت تقوی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ہم عہدے تقسیم کرتے ہیں، عہدے دیتے ہیں ان کو جن کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے، ان کو عہدے دیتے ہیں جن کے پاس مال زیادہ ہوتے ہیں، مال کو دیکھ کر عہدے دیے جاتے ہیں۔ فرمایا کان رئیس القوم ارذلہم، جو قوم کا جو بڑا ہوگا، رئیس ہوگا، وہ کون ہوگا؟ ان میں سے جو گھٹیا ترین ہوگا، یعنی نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، یعنی ان میں سے جو گھٹیا قسم کا لوگ ہوگا وہ ان کا بڑا ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شربت الخمور، شراب پی جانے لگ جائے گی۔ آج ہم دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر جگہ جگہ پر شراب کے اڈے، بلکہ حکومت، وہ ملک جس کو ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا، اس ملک کے اندر شراب کے پرمٹ جاری کر دیے گئے، شراب کے اجازت نامے جاری کر دیے گئے، حتیٰ کہ ہمارے ملک کی فورس، پولیس ان کو سیکورٹی فراہم کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شراب سے کتنے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، کتنے لوگ اس کچی شراب کے پینے کی وجہ سے کتنے لوگ مر جاتے ہیں، لیکن یہ شراب پر پابندی کی بجائے وہ شراب عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، اس ملک کے اندر دوسرے ملکوں سے لوگ شراب پینے کے لیے اور موسیقی کی محفلیں میں شرکت کرنے کے لیے ہمارے ملکوں کے اندر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ظہرت الاصوات فی المساجد، مسجدوں کے اندر آوازیں عام ہو جائیں گی، آوازیں بلند ہو جائیں گی، شور شرابہ شروع ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھیں اپنے موبائل فون کی جو ٹون لگی ہوتی ہے، وہ گانے لگے ہوتے ہیں، وہ موسیقی لگی ہوتی ہے، موبائل مسجد کے اندر وہ بجتا ہے، ایک طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے، ایک طرف نماز پڑھی جا رہی ہے، تو دوسری طرف وہ گانے بج رہے ہیں، وہ موسیقی کی آواز آ رہی ہے۔ تو ایک طرف اب مسجد کے اندر بیٹھنے والے، جو اعتکاف کے اندر بیٹھنے والے، وہ ان کا سارا وقت موبائل کے اندر صرف ہو جاتا ہے۔
آج مساجد کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف کم ہوتی ہے، جبکہ سیاسی لیڈروں کی جو اپنے اپنے لیڈر ہیں ان کی تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں، پھر ان کی تعریفوں کے لیے پھر ان سیاسی تبصرے اس قدر بلند ہو جاتے ہیں کہ مسجد کے اندر وہ اپنے اپنے لیڈروں کی تعریفیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظہرت الاصوات فی المساجد، فرمایا ظہرت القینات والمعازف، تو جب گانے بجانے والیاں عورتیں اور گانے بجانے والے آلات عام ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے۔ آج ہم دیکھیں کہ کس قدر گانے بجانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے آلات کس قدر عام ہو چکے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کسی کے گھر کے اندر ٹی وی ہوتا تھا، VCR ہوتا تھا، لیکن آج ہر جیب کے اندر موبائل موجود ہے۔ کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ فحاشی کے اور عریانی کے اور یہ موسیقی کے آلات ہر وقت ہماری جیب کے اندر موجود ہیں، ہر وقت ہماری جیب کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے پاس سجدہ دینے کے لیے وقت نہیں ہے، گھنٹوں موبائل چلانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ یہ موبائل جس نے بے حیائی کو، یعنی وہ فحاشی کے آلات کو ہمارے لیے عام کر دیا ہے، تو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظہرت القینات والمعازف، تو ہم نے کیا ہے؟ تو ہم نے وہ گانا گانے والے، جو ناچ ٹاپنے والے، جن کا نام ہم پہلے ڈوم اور میراثی اور کنجر رکھا کرتے تھے، آج ہم نے ان کا نام تبدیل کر دیا ہے۔ کوئی ایکٹر کہہ رہا ہے، کوئی فنکار کہہ رہا ہے، کوئی اداکار کہہ رہا ہے، مختلف نام ان کے رکھ کے، خوبصورت نام رکھ کے آج کا نوجوان، وہ پہلے تو ہم ان کو اپنے قریب نہیں بیٹھنے دیتے تھے، آج کا نوجوان ان کے ساتھ ایک سیلفی، ایک تصویر لینے کے لیے ترستا ہے۔ جب وہ تصویر لے لیتا ہے تو اپنی موبائل پر اس کو سجاتا ہے، لوگوں کو بھیجتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے۔ جب ایسے حالات ہو جائے تو پھر یہ بے حیائی عام ہو جاتی ہے۔ تو پھر یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بے حیائی کو عام کر دیا، جنہوں نے غیرت کا جنازہ نکال دیا، جنہوں نے بہن بھائیوں کے درمیان حیا کو ختم کر دیا، والدین کے درمیان حیا کو ختم کر دیا اور غیرت کو ختم کر دیا، محرم رشتوں کی تمیز کو ختم کر دی، رشتوں کو پامال کر دیا۔ وہ لوگ آج ہمارے ہیرو بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے چٹائیوں پر بیٹھ کر عزت کا درس دیا، غیرت کا درس دیا، قرآن و حدیث کی تعلیم دی، آج وہ دہشت گرد بنے ہوئے ہیں۔ وہ جو چٹائیوں پر بیٹھ کر وہ جو امت کی رہنمائی کرتے ہیں، امت کو ہدایت کی باتیں کرتے ہیں، قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں، لوگوں کو سیدھے راستے پر لاتے ہیں، آج ہم ان کو دہشت گرد سمجھ رہے ہیں۔ آج ان کو دینے کے لیے ہمارے پاس چند ہزار ہیں اور لوگوں کی انگلیاں بھی انہی کی طرف اٹھتی ہیں، اعتراضات بھی انہی پر ہوتے ہیں جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ جنہوں نے لوگوں سے حیا چھین لیا، جنہوں نے لوگوں سے غیرت چھین لی، جنہوں نے ایمان کا جنازہ نکال دیا، آج وہ ہمارے ہیرو ہیں۔ آج ہم ان پر لاکھوں روپے لٹا رہے ہیں، ایک محفل کرانے پر ان کو لاکھوں روپے دے رہے ہیں۔ جب ایسی بات ہوگی تو یقیناً آج کا نوجوان انہی کو فالو کرے گا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظہرت القینات والمعازف، یہ جنہوں نے رشتوں کو پامال کر دیا۔ کتنے واقعات سنتے ہیں کہ باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، بھائی اپنے بہنوں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، بھانجے اپنے خالہ کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہیں۔ تو پھر اسی طرح کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ تو جب ہم بے حیائی عام ہو جائے گی، آج ہم اپنے اگر گھروں پر نظر دوڑائیں، اپنے گھروں کے ماحول کو دیکھیں، تو بچوں کو قرآن مجید لے کر دینے کے لیے، ان کو نورانی قاعدہ لے کر دینے کے لیے، ان کو دعا نماز لے کر دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ان کو مہنگے موبائل لے کر دے دیتے ہیں، کھلونے لے کر دیں گے، لیکن ان کو قرآن مجید لے کر دینے کے لیے نہیں۔ اگر گھر کے اندر گلاس ٹوٹ جائے تو بچوں کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں اور ان کو غصہ کرتے ہیں، لیکن اگر نماز چھوٹ جائے تو نماز چھوٹنے پر کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ سکول نہ جائے تو زبردستی جا کر چھوڑ آتے ہیں، اگر قرآن مجید پڑھنے کے لیے نہ جائے تو کوئی بات نہیں، کوئی پوچھتا تک بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہی بچے بڑے ہو کر والدین کے نافرمان بنتے ہیں، والدین بیمار ہو جائیں تو یہ قریب تک بھی نہیں جاتے۔ تو پھر یہی بچے پھر والدین کو پوچھتے تک بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے ان کی تربیت صحیح طریقے نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن آخر هذه الامة اولها،
امتی اولہا، یہ اس امت کے بعد کے لوگ پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، ان کی عیب جوئی کریں گے، ان کو جس طرح کہ ہم نے آج دیکھا کہ کوئی صحابہ کرام کو پر بکواس کر رہا ہے تو کوئی محدثین پر طعن کر رہا ہے۔ 1400 سال گزرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ بعد کے لوگ پہلے لوگوں پر طعن کریں گے۔ یعنی آج ہم ان کے پر قدغن لگا رہے ہیں، ان کو طعن کا نشانہ بنا رہے ہیں، جن کی زندگیاں دین کی خدمت کے اندر صرف ہو گئی، ہم ان پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس طرح کی بیماریاں آ جائیں گی، اس طرح کے گناہ سرزد ہوں گے، اس طرح کے آ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَرْتَكِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا، تو اس وقت تم انتظار کرو سرخ آندھیوں کا، یہ طوفان کا، یہ ژالہ باری کا، تو اس وقت تم انتظار کرو وَزَلْزَلَةً، زلزلے کے آنے کا۔ یہ زلزلے یہ پلیٹیں ٹکراتی نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹکراتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ٹکراتے ہیں۔ اس طرح کی یہ آندھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے بھیجتا ہے۔ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، تو پھر جب اللہ تعالیٰ زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، زلزلہ برپا ہو جائے گا، تو زلزلہ دینے والا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَسْخًا وَقَذْفًا، پھر شکلیں تبدیل ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کی کہ اللہ میری امت کی شکلیں تبدیل نہ ہو۔ آج شکلیں بظاہر تبدیل تو نہیں ہوتی لیکن ان کی شکلوں پر ایسا پھٹکار بن آتا ہے کہ ان کے چہروں سے رونقیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ رونقیں اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر آسمان سے یہ اولے برساتا ہے انہی گناہوں کی وجہ سے۔ بنی اسرائیل نے صرف ایک گناہ کیا تھا کہ وہ ہفتے دن انہوں نے شکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل کو بندر کی شکل بنا دیا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم رب تعالیٰ کی کس قدر نافرمانی کرتے ہیں۔ جب اس قدر نافرمانیاں کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ عذاب تو آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیات تتابع کنظام بال قطع سلکہ فتتابع، تو پھر اس قدر یہ فتنے آئیں گے جس طرح کہ ایک تسبیح کو اس کے دھاگے کو کاٹ دیا جائے تو پے در پے من کے نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فتنے آتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ انسان بذات خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر قحط آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو جمع کیا، میدان کے اندر جمع ہوئے تو جمع ہو کر دعا کر رہے ہیں۔ دعا کیا کرنی چاہیے تھی؟ کرنی تو یہ چاہیے تھی کہ اللہ اس قحط کو ختم کر لے، بلکہ دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم اغفر لنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے رے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، کیوں؟ پتہ تھا کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے لوگوں کے گناہوں کے نتیجہ ہے کہ اس قدر جو قحط آ رہے ہیں۔ آج بھی ہمیں یہ جو اولے پڑ رہے ہیں بے موسم، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے حضور اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کا اپنے گناہ گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ تاکہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ تعالیٰ ہمیں موسم کے مطابق بارشیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سننے سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔